شد آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد در دو عالم امین و حاضرین، حسب معمول حضرت علامہ سید العلماء رئیس الصالحین مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوزات، ان کے کرم، ان کی رہنمائی، ان کی رہبری اور ان کی توجہات خاص سے جو سلسلہ چل رہا ہے درس مثنوی کا، آج اسی روایت کی ترتیب اور تسلسل کے تحت ایک مختصر سا پیغام ہدایت اور خود کو صفات عالیہ سے متصف کرنے کا عمل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وجدان، اپنے ایمان اور اپنے روحانی مقامات عالیہ پر فائز ہونے کے جو دستور اور ذرائع اور ترتیب اس کو جس انداز سے پیش کیا ہے، وہ کہیں اپنا حال ظاہر کر رہے ہیں، مگر وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اپنی حقیقت سے آشنا رکھنے کا ایک عمل جاری کیے ہوئے ہیں۔ ان کے اقوال اگرچہ فارسی میں ہیں، مگر یہ قرآن پاک سے مستفاد ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تصوف کی جان ہے اور تصوف کے اشارات کی روح ہے۔ انہیں علم ہے کہ خدا تک پہنچنے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچ کر فیضان خاص سے مستفیض ہونے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے سوا انسان کیا ہے۔ جس طرح قرآن عظیم نے انسان کے مختلف زندگی کے ادوار پر روشنی ڈالی ہے، اسی کی روشنی میں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ مختلف انداز میں انسان کو سمجھا رہے ہیں۔ اور آج ایک اصولی بات پر حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار خیال فرمایا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان قیاس سے، خیال سے غافل نہیں رہ سکتا۔ بعض اوقات انسان اپنی ذات پر قیاس کرتا ہے، بعض اوقات مختلف مقالات، حالات، واقعات اور علمی تشریحات کی بنیاد پر وہ مختلف جہتوں سے قیاس کر کے فیصلہ کرتا ہے، اور بعض قیاس گناہ ہیں اور بعض قیاس ثواب اور اجر اور برکات ہیں۔ تو یہاں وہ قیاس کی بات کر کے آگے چلتے ہیں کہ قیاس کی نوعیت
جب قرآن کریم کے مطابق ہو، حدیث پاک کے مطابق ہو، صلحائے امت کے مطابق ہو، تو وہ قیاس اجر و ثواب کا حامل ہے، اور جو قیاس اپنے خیالات اور اپنی ذات کے پیش نظر ہو وہ قیاس گناہ ہے، گمراہی کا سامان ہے، تباہی اور بربادی کی بنیاد ہے۔ نص صریح کے خلاف قیاس کرنا کفر ہے، اور نص صریح کے عین مطابق اس سے استنباط کرنا یہ حلاوت ایمان ہے۔ تو یہاں وہ بیان کرتے ہیں، ابتدا میں لے جاتے ہیں، بالکل انسان کی زندگی سے، اس کی تاریخ سے جہاں ابتدا ہوتی ہے وہاں لے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کے روپ میں، انسان کی شکل و صورت میں اللہ رب العالمین نے کس فرد کو منتخب فرمایا، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی، اپنی منشا اور اپنی طبیعت کے مطابق ترتیب دے کر حسن و جمال سے آراستہ فرما کر نور و سرور و حضور کی کیفیت، نبوت اور بشریت کے سارے تقاضوں سے آراستہ کر کے مجسم فرمایا۔ ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کے مقابلے میں جو ان سے بہت پہلے عبادت گزار بھی تھا اور ہے، عالم بھی تھا اور ہے، نیک بھی تھا اور اب نہیں، مشہور بھی تھا اور اب ہے، مکمل وہ محبت کے روپ میں تھا اب نہیں، اتباع میں تھا اب نہیں، عجز و انکسار کے ساتھ مصروف عبادت تھا اب نہیں۔ وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے۔ تو حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائے انسانیت کی طرف خیال فرما کر بہت پیچھے لے گئے ہیں کہ ایک طرف آدم علیہ السلام ہے، ایک طرف شیطان علیہ لعنت ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو تھوڑی سی بات چلی ہے تو اس کو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ بات نئی نہیں، مگر اس پرانی اور مشہور بات کے اندر سے وہ جو نقطے نکال کر انسان کو سمجھا رہے ہیں وہ عجیب ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جب سے اللہ نے مخلوق بنائی تو سب سے پہلے اپنی ذات پر، حالات اور معمولات پر قیاس کر کے فیصلہ کرنا یہ کس کا عمل ہے؟ وہ فرماتے ہیں اولاں کس کی قیاسک ہانمو پیش انوار خدا ابلیس بو اولاں کس کی قیاسک ہانمود پیش انوار خدا ابلیس بود۔ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا اور قیاس بھی غلط کیا اور قیاس پر فیصلہ کیا، محبوبیت سے مردودیت کی طرف چلا گیا، قرب سے بعد کی طرف چلا گیا، وہ کون تھا؟ وہ ابلیس۔ اس نے سوچا کیا؟ گفت نار از خاک بے شک بہتر است،
منز نارو اوز خاک اقدر است. قیاس کیا کیا اس نے؟ قیاس یہ کیا کہ عبادت میری زیادہ ہے، مدت میری زیادہ ہے، عمر میری زیادہ ہے، شہرت میری زیادہ ہے، طہارت و پاکیزگی میری مشہور ہے، اور سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا جا رہا ہے، اور وہ خاک سے ہیں، میں آگ سے ہوں. خاک میں اندھیرا ہے، آگ میں روشنی ہے، روشنی اندھیرے پر غالب ہے، میں اپنی صفت کے لحاظ سے غالب ہوں. تو یہ عزت مجھے ملنی تھی، ادھر کیوں ملی؟ تو اس نے قیاس کس پر کیا؟ روشنی پر اور تاریکی پر. اور بنیاد کیا رکھی کہ خاک میں اندھیرا ہے، ظلمت ہے، اور نار میں روشنی ہے اور حرارت ہے. مٹی میں سستی ہے، مٹی میں غفلت ہے، مٹی میں اندھیرا ہے، اندھیرے میں دوری ہے، اور آگ میں روشنی ہے. اس میں حرارت ہے، اس میں علمیت ہے، اس میں پوشیدہ چیزوں کے ظاہر ہونے کی علامت ہے. مجھ میں حرارت بھی ہے، علمیت بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور وہاں سستی ہے، وہاں غفلت ہے، اور وہاں اندھیرا ہے. اور اندھیرے اور روشنی کا مقابلہ کیا جائے تو فضیلت روشنی کو ہے، اندھیرے کو نہیں. فضیلت روشنی کو ہے، اندھیرے کو نہیں. روشنی میرے پاس ہے، اندھیرا ادھر ہے. فضیلت روشنی کو ہے. مجھے عزت ملنی چاہیے، تاج عظمت ادھر سجایا گیا اور میں خالی رہ گیا. کمال یہ ہے کہ یہ فیصلہ میری سمجھ میں درست نہیں. اور آگے سوچتا ہے کہ پھر میں کیا کروں. پس قیاس فرع بر اصل شکونے اوز ظلمت ماز نور روشنے. پس قیاس فرع بر اصل شکونے اوز ظلمت ماز نور روشنے. اس نے قیاس کس بات پر کیا کہ اوز ظلمت ماز نور روشنے. میں منور ہوں، وہ ظلمت میں ہیں، ان پر اندھیرا ہے، مجھ پر روشنی ہے. روشنی غالب ہونی چاہیے. گفت حق نے بلکہ لا انصاب شد زہد و تقوی فضل را محراب شد. اے شیطان بھول گئے تم، اے ابلیس بھول گئے تم، تمہارا قیاس غلطی پر ہے. تم نے آگ کے کرن پر اپنے فیصلے، اپنے قیاس مرتب کیے. تم نے اس خاک کے پردے میں میرے نور کے جلوے نہیں دیکھے. تیری نظر تو خاک پر جا کے رک گئی، تیری نظر تو خاک پر جا کے رک گئی. اور اگر تم سچے ہوتے اور تیرے اندر سچائی ہوتی اور تیرے اندر کیفیت قبولیت ہوتی تو تیری نظر خاک پر کیوں رکتی؟ میرے نور کے جلووں پر جا کے رکتی. تو نے اپنی خاک کی چنگاریاں دیکھی ہیں، تو نے اپنے خاک کی چنگاریاں دیکھی ہیں، اس وجود پر میری جلوہ باریاں نہیں دیکھی. اس لیے وہ فرماتے ہیں گفت حق نے بلکہ لا انصاب شد زہد و تقوی فضل را محراب شد. حقیقت جان لو کہ یہ جو تم نسب گنتے ہو نا، وہ خاک سے ہیں، میں آگ سے ہوں. یہیں سے تو نسب بنے.
یہ نسب فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تم جانتے ہو کہ جو زہد و تقوی کے علاوہ نسب ہے، اس نسب کا میرے ہاں قدر و قیمت ہی نہیں۔ اور جانتے ہو کہ بنیاد نسب نہیں ہے، بنیاد حسب ہے، بنیاد نسب نہیں ہے، بنیاد قرب ہے، بنیاد نسب نہیں ہے، بنیاد فضیلت ہے۔ فضیلت نسب کے ساتھ نہیں، فضیلت کے لیے، فضیلت کے لیے رضا چاہیے، رضا کے لیے علم چاہیے، علم کے لیے دل چاہیے، اس کی سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، پھر اعمال صالحہ چاہیے، پھر رات کی بیداری چاہیے، پھر نظر کی پاکیزگی چاہیے، دل کی طہارت چاہیے، قدم کی سلامتی چاہیے، جسم کی پابندی شریعت چاہیے، اور روح کی بیداری اور قرب حق چاہیے۔ اور یہ چیزیں نار میں کہاں ہیں؟ یہ چیزیں نہ نار میں ہیں، نہ یہ چیزیں خاک میں ہیں۔ خاک میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں، نار میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ہم سمجھیں کہ اس کا تعلق صرف خاک سے ہے تو پھر وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو فرشتے ہیں، وہ بھی تو قبولیت کے درجے میں ہیں، وہ تو خاک سے نہیں ہیں۔ اور اگر ہم کہیں کہ نار سے نہیں، خاک سے ہے، تو وہ جنات اور وہ مخلوق جو ناری ہے، ان ناریوں میں سے وہ بھی ہیں جو قرب باری پر محفوظ موجود۔ تو جو ناری قرب حق پر ہیں اور مسلمان ہیں، مومن ہیں، صحابی ہیں، ولی ہیں، ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ لہذا ناری خاکی چھوڑو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نسب تم لے کے بیٹھ گئے ہو، اس میں تو قیامت اس کا تو قیامت میں کوئی ذکر نہیں ہوگا، اور قیامت میں کسی کو نسب کے ذریعے تو پہچانا نہیں جائے گا۔ حالانکہ قرآن پاک اس پر سورہ مومنون میں واضح ارشاد ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ یومئذ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جس دن ہم سور پھونک کے مخلوق کو اٹھائیں گے، اس دن نسب سے تو نہیں بولیں گے، اور نہ ہی نسب کے متعلق سوال کریں گے ہم کہ کس نسب سے ہو، کس قبیلے سے ہو، کس قوم سے ہو۔ فرمایا ایسا ہے ہی نہیں۔ میرے نزدیک کوئی نسب کی بنیاد فضیلت نہیں ہے، میرے نزدیک تقوی بنیاد ہے فضیلت کی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے وہی بہتر، وہی بہتر، وہی بہتر میرے نزدیک جو متقی ہے، جو متقی ہے، جو تقوی دار ہے۔ اور تقوی دار کون ہوتا ہے؟ جو دل میں اللہ اور اللہ کے محبوب کے سوا کسی کی عظمت کو قائم رہنے ہی نہ دے، وہ متقی ہے۔ ایک متقی ہوتے ہیں جسم کے، اور ایک متقی ہوتے ہیں دل کے۔ ایک وہ جماعت ہے جو متقی ہیں لیکن ان کا تقوی صرف جسم پر ہوتا ہے، ان کی داڑھی ہے، چہرہ ہے، پگڑی ہے، کپڑے ہیں، تسبیح ہے، نمازیں، مگر دل متقی نہیں ہوتا۔ یہ جسم کے متقی ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو جلوہ حق دیکھ کر عقل قربان کر گئے، یہ دل کے متقی ہو گئے مگر جسم سے آزاد ہو گئے، انہیں اپنی عقل و ہوش نہیں ہے۔ یہ تو خود منزل پہ پہنچ گئے، اپنے مقصود کو پا گئے، لیکن دوسرے کے لیے رہنما نہیں ہوتے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو جسم کا بھی پاک ہے، جو دل کا بھی پاک ہے، جسم پر بھی تقوی ہے، دل پر بھی تقوی ہے، عقل سلامت ہے، روح و جسم، تن اور من دونوں سلامت ہیں، یہ خود بھی مقبول بارگاہ ہیں، اور جو ان کے پیچھے چلے وہ بھی مقبول بارگاہ ہو جائے۔ تو حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات یہاں آ کے فرماتے ہیں، گھرت ویں شتاید ز تاریک جا، گھرت ویں شتاید ز تاریک جا، بہوش باش و باروشنائی درا، بہوش باش و باروشنائی درا، شب گور خواہی منور چروز، شب گور خواہی منور چروز، ازیں جا چراغ عمل بر فروز، ازیں جا چراغ عمل بر فروز۔ تمہیں اندھیرے اگر اچھے نہیں لگتے، تمہیں اندھیرے میں وحشت آتی ہے، تمہیں تاریکی میں
پریشانی، اضطراب، دکھ، رنج محسوس ہوتا ہے، بہوش باش و بار روشنائی درا، پھر ہوشیار ہو جا، اپنے ساتھ چراغ کا بندوبست کر، شب گور خواہی منور چوروز، اگر تم چاہتے ہو کہ تیری قبر کی کالی راتیں یہ دن کی طرح روشن ہو جائیں، عظیم جا چراغ عمل برفروز، تو دنیا ہی میں چراغ کر کے تو آ جا قبر میں، تاکہ تیری قبر روشن ہو جائے۔ عاشقین فرماتے ہیں کہ تیری نماز اس وقت تک چراغ نہیں بنتی، روزہ اس وقت تک چراغ نہیں بنتا، حج اس وقت تک چراغ نہیں بنتا، تلاوت اس وقت تک چراغ نہیں بنتا، جب اس تیرے تمام اعمال کی بنیاد عشق حق نہ ہو اور نبی پاک کی محبت نہ ہو۔ عشق رسول کا پہلے چراغ جلاؤ تاکہ تمہاری نماز تیل کا کام کرے، عشق حق کا چراغ جلاؤ تاکہ تیری نیکیاں تیل کا کام کریں، اور بغیر عشق حق کے اگر دیا نہیں تو تیل کہاں ڈالو گے، دیا نہیں تو بتی کہاں جلاؤ گے؟ اس لیے پہلے محبت دل کے اندر جلاؤ تاکہ روشنی نماز کی تجھے قبر میں آرام پہنچائے۔ گھرت میں شتایت ز تاریک جا، بہوش باش با روشنائی درا۔ روشنی، کیا بات ہے حضرات گرامی، مقبول نمازیں چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہیں، مقبول بندگی چہرے سے ظاہر ہوتی ہیں، کردار سے ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ نمازیں ادا ادھر ہوتی ہیں، روشن قبر کو کرتی ہیں، سجدے ادھر ہوتے ہیں، دل ادھر منور ہوتا ہے، لیکن اس روشنی کا اجالا اور اس اجالے کی کرنیں قبر سے جا کے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر ایک گڑھا ہے، لیکن جس نے دنیا میں اپنے چراغ روشن کر لیے اس کے لیے یہی جنت ہے۔ یہ پاکیزگی کا نور جو جب تم قبر میں پہنچو گے تو وہی نور تمہیں قبر سے جنت تک رہنمائی کر دے گا۔ فرماتے ہیں یہ جو تقوی ہے، یہ جو طہارت ہے، اس کا بنیادی مرکز کون ہے، کہاں ہے؟ تو اس کے آگے وہ ارشاد فرماتے ہیں، اینا میرا سے جہان فانی است کہ برن صابش بیابی جانی است۔ اینا میرا سے جہان فانی است، یہ جو تقوی ہے، طہارت ہے، قرب ہے، قبولیت ہے، محبت ہے، سوز ہے، گداز ہے، پردوں کا اٹھنا، جلووں کا ملنا، یہ دنیاوی نسب کا معاملہ نہیں ہے، یہ سارے کا سارا ایک کہ بر انصاب بیابی جانیت، یہ دنیاوی نسب، دنیاوی حسب، اور یہ دنیاوی معاملات اور دنیاوی تمتراک، شور، تاج، راج، حکومت، دولت، امارت، دبدبہ، اس کی بنیاد پر یہ دولتیں نہیں ملتی، بلکہ وہ فرماتے ہیں اس کی بنیاد پر روحانی سکون و تسکین کی دولت میسر نہیں آتی۔ اس کا نسب کوئی اور ہے، اس کی نسبت کوئی اور ہے۔ تمہارے دنیاوی خیالات کچھ اور ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ جناب رومی فرماتے ہیں، بلکہ ای میراث ہائے انبیاء، وارث ای جان ہائے اتقیاء۔ یہ میراث روحانی، یہ میراث ایمانی، یہ دولت سبحانی، یہ اس طرح نہیں ملتی، اس کا وارث کوئی اور ہے، اس کا نسب کہیں اور سے چلتا ہے، یہ دولت کہیں اور بارگاہ سے چلتی ہے۔ شاہوں کے گھر میں یہ دولت نہیں ہے، امیروں کے گھر میں یہ رتبے نہیں ہیں۔ یہ درد، یہ الفت، یہ سجدے، یہ گداز سجدے، یہ محبت اور راز و نیاز کی عبادتیں، یہ امیروں کے گھر میں نہیں، یہ انبیاء کی بارگاہ سے میسر آتی ہیں۔ بلکہ ای میراث ہائے انبیاء، انبیاء نے دنیا پاس نہیں رکھی، سونا نہیں رکھا، چاندی نہیں رکھی، زمین و آسمان کی نعمتیں گٹھی نہیں کی، انبیاء نے قرب الہی، نور حق کی امڑتے لہر لیتے ہوئے دریا اپنے پاس رکھے ہیں۔
اور جو بھی ان کے پاس گیا ان کو دنیا کے نشے سے چھڑا کر عشق حق کا جام پلا کر ہمیشہ کے غم سے آزاد فرما دیا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں بلکہ ای میراث ہائے انبیاء، یہ نور حق کے جلوے تابانیاں یہ انبیاء کی میراث ہے۔ یہ پچھلی رات کے پر نور سجدے یہ انبیاء کی میراث ہے۔ یہ دنیا میں کچھ نہ ہاتھ میں رکھتے ہوئے بھی ہر وقت سوز و ساز میں رہنا اور راز و نیاز میں رہنا، محبت و پیار میں رہنا، عزت و وقار میں رہنا، دبدبہ اور جلال میں رہنا اور قرب حق میں رہ کر اپنے رب کی دیدار میں مشغول رہنا، یہ دنیا داروں تمہاری میراث نہیں، یہ انبیاء کی میراث ہے۔ یہ انبیاء کی میراث ہے، اور جس نے اس دولت کو حاصل کرنا ہے وہ نبی اکرم کی غلامی میں حاصل کرے گا۔ کوئی شخص کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، معلوم ہوا کہ دنیا کے رشتے اس دولت کے لیے نہیں ہیں، وہ اندرونی رشتہ جو نبی اکرم سے قائم ہو جائے وہ رشتہ اس دولت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حضرات یہ آپ پتہ ہے نا کہ دنیا کی دولت جب تقسیم ہوتی ہے تو وہ نسب کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یہ زمین فلاں آدمی فوت ہو گیا، فلاں آدمی کی جائیداد ہے، اس کے اتنی بیٹیاں ہیں، اتنے بیٹے ہیں، اتنے رشتہ دار ہیں، ان میں تقسیم ہوتی ہے۔ جہاں خون کے رشتے ہوتے ہیں تو فرمایا جہاں روحانی دولت ہوتی ہے وہاں خونی رشتے نہیں، وہاں روحانی رشتے چاہیے۔ جسم کا سودا اور ہے، روح کا سودا اور ہے، زبان کا سودا اور ہے، جان کا سودا اور ہے، تن کا سودا اور ہے، من کا سودا اور ہے، ظاہر کا سودا اور ہے، باطن کا سودا اور ہے، دنیا کا معاملہ اور ہے، دین کا معاملہ اور ہے، دنیا کا معاملہ اور ہے، عقبہ کا معاملہ اور ہے، دنیا کا معاملہ اور ہے، خالق دنیا کا معاملہ اور ہے۔ لہٰذا رب العالمین کے قرب جانے کے لیے تمہارا دنیاوی نسب کسی کام کا نہیں، وہ تو انبیاء جس دولت کے میراث ہیں تم انبیاء کے ہو جاؤ تاکہ ان کی میراث کا حق تمہیں پہنچے۔ اور انبیاء کے میراث جب پہنچے گی تو تقوی قلوب ملے گا، تقوی وجود ملے گا، تقوی روح ملے گا، تقوی قلوب ملے گا، نفس مطمئن ہوں گے، دل مطمئن ہوگا، روح بیدار ہوگی، زبان شاکر ہوگی، آنکھ میں آنسو ہوں گے، چہرے پہ زردی ہوگی اور لب خشک ہوں گے جلدی۔ جس طرح پیاسا آدمی پانی کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، پانی کے لیے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اس طرح عاشق اپنے معشوق کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ تو یہاں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا ہی کی بات ہوتی تو وہ دنیا کی مثال دیتے ہیں نسب کی، کہ جو لوگ نسب کی طرف دیکھتے ہیں ان کی بھی وہ ایک مثال دے کر یہاں بات وہ ختم کر رہے ہیں۔ پورے بوجھل شد مومن عیاں، پور آنو ہے نبی از گمراہاں۔ ابو جہل کا ایک لڑکا تھا، اکرمہ اس کا نام تھا۔ فرماتے ہیں وہ نبی پاک کا غلام ہو گیا، زندگی بدل گئی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس نے ظاہری نسب کو دیکھا، اندر سے دور ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ ابو جہل کافر کا بیٹا اندر سے نبی پاک کا ہو کے جنت میں چلا گیا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اندر سے نبی سے دور ہو کر وہ جہنم میں چلا گیا۔ کیا تمہاری ظاہری نسب میں رکھا گیا ہے؟ اصل نسب تو وہ ہے جو جنت میں لے جائے، اصل نسب تو وہ ہے جو خدا سے ملا دے، اصل نسب تو وہ ہے جو خدا کے ہاں باعظمت کر دے۔ وہ تمہارے جسم کا نسب نہیں ہے، وہ تمہارے اندر کا رشتہ ہے۔ اندر کا نبی اندر کے رشتے کو بحال کرنے کے بعد جسم پر بھی قبضہ کرتا ہے، روح و دل پر بھی قبضہ کرتا ہے، تاکہ اپنا بنا کر خدا کے قریب لے جائیں۔ وہ فرماتے ہیں فتح مکہ کے دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام احباب شمشیر با نیام ہوں، کوئی آدمی تلوار سامنے رکھ کے نہ جائے۔ آج فتح مکہ کا دن، ہم لڑنے نہیں آئے، خدا سے ملنے آئے، اور جو مقابلہ کریں راستہ روکیں
تو بے شک تلوار بے نیام کرو، اور اگر وہ خاموش ہیں تو تلوار نیام سے نہ نکلے، بند رکھو۔ جب کعبہ شریف کی طرف قریب گئے تو اچانک اکرمہ، ابو جہل کا مشہور بیٹا، شاہ سوار، جنگجو، بہادر، اس نے اپنا ایک چھوٹا سا لشکر تیار کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور اس کی بدنصیبی کہ اس نے حملہ تو کیا لیکن اس لشکر پر کیا جس لشکر کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے۔ خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ حملہ کرنے والا کون ہے، تو کہا کہ یہ تو اکرمہ ہے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بہت جنگجو، بہت بہادر اور شمشیر زن، اس کا مقابلہ تو کافی مشکل ہے۔ فرمانے لگے ابھی علاج کرتے ہیں، ایک باز کے سامنے چڑیا کیا کرے گی، وہ ابو جہل کا بیٹا ہے، میں رسول اللہ کا نوکر ہوں۔ ابھی کہتے ہیں پکڑ لیا، اس نے حملے میں 2 مسلمان شہید کر دیے، اور اس کے مقابلے میں 18 کافر جہنم چلے گئے، اور وہ شخص بھاگ گیا۔ وہ شخص جب بھاگا یمن چلا گیا۔ اس کی بیوی بڑی ہوشیار تھی، بڑی نیک دل تھی، بڑے پاک خیال تھی، ام حکیم۔ وہ دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی یمن پہنچی، اکرمہ کو لے کر واپس نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر بارگاہ میں پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی مسکرا کے فرمایا، اے جنگجو مسافر، اے ہجرت کرنے والے مسافر، آ گئے تمہارا تو انتظار تھا، آئیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں مقبول ہوا، محبوب ہوا۔ جنگ یرموک میں کئی درجن کافروں کو قتل کرنے کے بعد وہ شہید ہوئے، اور آج وہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں حضرت جناب رومی فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں یہ دیکھو کہ یہ تو ایک کافر کا بیٹا ہے، ایک ملعون لعنتی کا بیٹا ہے، اور دوسری طرف ایک نبی اللہ کا بیٹا ہے۔ اس نے ظاہری نسب دیکھا تو جہنم گیا، اور اکرمہ کافر کا بیٹا ہو کر نبی پاک کی ذات پر قربان ہوا تو جنت میں چلا گیا۔ تو اے انسانوں، اپنے نام و نسب پر فخر مت کرو۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی ہو، معلوم ہوا کہ ظاہری نسب والا کوئی بھی ہو، جب تک تقوی غالب نہیں ہے وہ نسب کام کا نہیں ہے۔ اس لیے تو جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا فخر و محبت و مباحت کا اظہار فرمایا، اور یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے، اور اس محبت سے ملتے کہ آپ مسکرا جاتے۔ تو فرمایا یہی وہ فاطمہ ہیں کہ جب قیامت میں اٹھیں گی تو جس لباس میں یہ ہوں گی اسی لباس میں 70,000 جنتی عورتوں کا قافلہ ساتھ ہوگا، تاکہ کوئی یہ نہ پہچانے کہ ان میں فاطمہ کون ہے۔ اور ان کی عظمت کی بحالی کے لیے کسی کی بھی نظر اٹھے تو پہچانے نہیں، اور وہ 70,000 کو لے کر جنت میں چلی جائیں گی۔ ان کو نبی پاک مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، فاطمہ خیال رکھنا، میری بیٹی ہو، صرف اس بات پر فخر کر کے غرور کر کے نہ رہ جانا، خدا کی بندگی میں وقت گزارنا۔ جو کچھ ملے گا وہ سجدوں میں ملے گا، جو کچھ ملے گا وہ عبادت میں ملے گا، جو کچھ ملے گا طہارت پاکیزگی ریاضت میں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری نسب پر فخر نہ کرنا، وہاں سجدے شمار ہوں گے، وہاں سجدے شمار ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے نسب کی بات نہیں ہوں گی، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ ہی نسب کے بارے میں پوچھا جائے گا، صرف یہ پوچھا جائے گا کون ہو اور میری بندگی کتنی کی ہے۔ تمہاری پیشانیاں دیکھی جائیں گی، دل دیکھے جائیں گے، جسم دیکھا جائے گا، روح دیکھا جائے گا، من دیکھا جائے گا۔ اس لیے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت والے دن جب نسب نہیں پوچھا جائے گا اور اندر کے رشتے دیکھے جائیں گے تو کسی کو اپنے نسب پر فخر کرنے کی کوئی اجازت نہیں، چاہے وہ سید ہو کہ غیر سید۔ وہی کامیاب اور مقبول ہے جو پاک اعمال والا ہے۔ بہر کیف
یہاں حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد آخری نتیجے کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ زادہ خاکی منور شد چما زادہ آتش توئی اے روسیا جس کا حسب روسیا، جس کا نسب روسیا، جس کی صورت روسیا، جو اندر سے میلا کالا، جو ظاہر و باطن سے بدترین بدصورت، اے شیطان تم ہو۔ اور حضرت جناب آدم علیہ السلام زادہ خاکی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کے خمیر میں ہم نے مٹی ضرور رکھی جو تجھے نظر آئی ہے، منور شد چما، جب ہم نے اپنا نور ان پر برسایا تو وہ تو سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہو گئی، مگر سب نے روشنی دیکھی، تم نے ایسا کیوں دیکھا؟ زادہ آتش تو ہی ہے روسیا۔ دیکھا جائے تو ظلمت میں کون ہے؟ تم ہو، تم آگ ہو کر گمراہ ہو، تم آگ ہو کر باطل ہو، تم آگ ہو کر سیاہ ہو، تم آگ ہو کر بدنما ہو، تم آگ ہو کر ظلمت زدہ ہو، تم منحوس ہو، اور وہ سورج اور چاند ان کی زیبائی پر قربان کرتے ہیں۔ معلوم ہوا دوستو، اس سارے عنوان سے، یہ جو اس عنوان کا یہ ایک جز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اور جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو روحانی طور پر حضرت رومی کے مرید ہیں، وہ ان اشعار کے ضمن میں دو خوبصورت باتیں وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ کلام ان کا بھی فارسی میں ہے لیکن اتنا خوبصورت ہے کہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قطرہ دریاست از آئین وصل، ذرہ صحراست از آئین وصل، جسے قرب کی منزل ملی وہ ایک قطرے کو بھی دریا دیکھ رہا ہے، اور جسے وصل نہیں اندھیرا ملا اس کے سامنے دریا بھی ایک قطرہ ہے، لیکن جو وصل کی منزل پہ پہنچا اور آئین وصل سے قرب کی منزل جس نے حاصل کی، اس نے دریا کو بھی قطرے میں دیکھا ہے، دریا کو بھی قطرے میں دیکھا، اور دشت و صحرا دیکھنے کے بجائے ایک ذرہ ہاتھ پہ رکھا، ساری قدرتوں کو ذرے میں اس نے دیکھ لیا ہے۔ باتیں نے ہر شاز آئین کبھی، تو چرا غافل ازیں ساما روی، اللہ کے آئین سے، عشق کے دستور سے، عشق کے آئین سے ہر شے روشن منور ہے۔ تم ابھی تک اندھیرے میں کیوں ہو؟ یہ سامان تم نے حاصل کیوں نہیں کیا؟ تم خالی ہاتھ کدھر جا رہے ہو؟ تم اندھیرا لے کر کیوں جا رہے ہو؟ نور لے کر کیوں نہیں جاتے؟ باز اے آزاد دس تورے قدیم، زینت پاکن ہما زنجیر سی۔ قرآن دستور کیا ہے کہ تم میرے ہو، میرے ہی ہو کے رہو۔ آئین یہ ہے، دستور یہ ہے، منشور یہ ہے، میرے ہو کے رہو، اور جو میں نے نور کی زنجیر سے تمہاری روح قید کی ہے تم اسی کے اندر رہو۔ زنجیر توڑ کے جاؤ گے کہاں؟ زنجیر توڑتے کیوں ہو؟ آنا جو میرے پاس ہے تم منور ہو کے کیوں نہیں آتے؟ آگے آخری لب لباب آخری سنو اور آپ وجد کرے گی روح آپ کی۔ شکوہ سنجے سختی آئی مشو از حدود مصطفیٰ بیرو مشو۔ یہ جو شریعت اور قانون دستور ہے اللہ اور اللہ کے محبوب کا، اس کی سختی سے گھبراتے کیوں ہو؟ نبی پاک نے جو حدیں مقرر کی ہیں اس سے باہر نہ ہو، تم حدوں سے باہر ہو کر حدود
شکن ہو کر حدود سے باہر جا کر خود کو آزاد سمجھتے ہو؟ میں کہتا ہوں جو نبی پاک کی حدود کے اندر رہا وہی آزاد ہے۔ جو نبی پاک کی کام کی کردہ حدود سے باہر نکل گیا وہ جہنم میں قید ہو گیا، اور جو نبی پاک کی حدود کے اندر قید ہوا وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا۔ خدا بھی اس کا اور مصطفیٰ بھی اس کے ہو گئے۔ حضرات گرامی، حدود آئین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر وارد کرو، اپنے روح پر وارد کرو، اپنے دل پر وارد کرو، اپنی نگاہوں کو پاک رکھو، اپنی زبان کو پاک رکھو، اپنے ہاتھ و قدم پاک رکھو، زبان کو مصروف ذکر کرو، اور دل کو ہر وقت نبی پاک کی محبت میں جلاتے رہو۔ دل کو ہر وقت نبی پاک کی محبت میں بریاں رکھو۔ آنکھ گریاں چاہیے، دل بریاں چاہیے۔ دل بھنا ہوا ہو عشق رسول میں اور آنکھ رو رہی ہو یاد نبی میں۔ یہ ہے مومن کی زندگی۔ اور اپنے نسب پر فخر نہ کرنا، اصل بات کوئی اور ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ جو نسب کے جھگڑے میں پھنس گیا وہ اندھیرے میں ڈوب گیا، اور جو نسب سے نکل کر غلامی میں آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہو اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر التجا فریاد کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور نور ٹی وی کی سکرین کے سامنے کھڑے ہونے والے، نور ٹی وی دیکھنے والے سب کے لیے دعا۔ الہ العالمین آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں نبی پاک کے وسیلہ سے قبول فرما۔ الہ العالمین انبیاء علیہ السلام کی جو روحانی دولت ہے، ہمیں ان کی روحانی خدمت، ظاہری عطات، روحانی باطنی عطات کا مقام نصیب فرما کر ان کی روحانی دولت میں حصے دار فرما دے۔ الہی جان و ایمان روشن، دل دماغ روشن، تن من روشن، ظاہر باطن روشن فرما۔ الہی بیماریاں دور فرما، رنج و غم سے نجات عطا فرما۔ الہی دل کو سکون عطا فرما، تمام نور ٹی وی دیکھنے والوں کے دل پرسکون فرما۔ الہ العالمین ان کی ساری مرادیں پوری فرما، جو جہاں جہاں بیٹھے ہیں ان کی مرادیں پوری فرما، جو جس وطن، جس علاقے، جس ملک میں ہیں، الہ العالمین ان کے دامن دل ان کی مرادوں سے بھرپور فرما۔ ان کے گھروں میں آرام، خوشیاں اور نیکی اور بندگی اور پاکیزہ زندگی کا دور دورہ جاری فرما۔ الہ العالمین جس جس کی جو نیک پاک خواہش ہے وہ اپنے محبوب کے صدقے، اپنے ذکر کے توسل سے ان کی وہ مرادیں پوری فرما۔ الہ العالمین دین حق پر ثابت قدمی نصیب فرما، برے عقائد، بے ادبی، گستاخی، انبیاء اولیاء کی گستاخی سے محفوظ فرما، گستاخوں سے محفوظ فرما، گستاخی سے محفوظ فرما، سب کا انجام بخیر فرما۔ نبی پاک کی اطاعت فرما، یہی اطاعت جان و ایمان کی سلامتی کی بنیاد ہے، یہی ادب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قرب و قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ اس علامت سے ہمیں مالا مال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر۔